مغرب کی نماز کے بعد آپ 2 لفظ بول دیجئے، آپ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، 2 لفظ ہیں بس، آپ ان کو اچھے سے یاد کر لیجئے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا، وہ جہنم سے اس انسان کو بچا لے گا۔ اور یہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ انگلیوں پر پڑھنے تو زیادہ بہتر ہے۔ انگلیوں پر پڑھنے کا راز کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ انگلیوں پر پڑھنے کا راز یہ ہے کہ ہم بعض مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی انگلیوں کے اوپر گنتے ہیں۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یوم تحدث اخبارہا، جو کچھ انسان نے کیا اخبار کی طرح اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ بھر بھلائی کی ہوگی وہ اسے پالے گا قیامت کے دن، جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اس کو پالے گا۔ تو جو انسان قیامت کے دن جب کوئی بندہ آئے گا اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرے گا، اللہ فرمائے گا تم نے یہ گناہ کیا تھا، وہ کہے گا نہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا تم نے یہ گناہ کیا تھا، وہ کہے گا نہیں مولا ہم نے نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ تالا لگا دے گا، اس کی زبان کو بند کر دے گا۔ پھر اس کے جو اعضاء ہیں، باڈی کے جو اعضاء ہیں نا، یہ گواہی دیں گے، یہ بولیں گے کہ مولا اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ ہاتھ بولے گا، ہاتھ گواہی دے گا، ہاتھ قیامت کے دن بولے گا کہ مولا اس نے ہمارے ذریعے یہ گناہ کیا تھا۔ زبان پہ تالا ہوگا، آنکھ بولے گی کہ مولا اس نے ہمارے ذریعے یہ گناہ کیا تھا۔ کان بولیں گے کہ مولا اس نے غیبت سنی تھی، مولا اس نے جھوٹ سنا تھا، مولا اس نے کسی کی غیبت کو سنا تھا، گانے سنے تھے۔ تو یہ جو ہمارے باڈی کے اعضاء ہیں یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے ہمارے خلاف بولیں گے۔ اور اگر ہمارے اعضاء نے جو نیکیاں ہمارے اعضاء کی وجہ سے ہوئیں وہ گواہی دیں گی اس بات پر کہ ہم نے نیک کام کیے۔ مثلا مسجد کی طرف اٹھنے والا قدم جو ہے قیامت کے دن ہمارا پیر بولے گا، قدم گواہی دے گا، وہ جگہ گواہی دے گی جہاں ہم نے نماز پڑھی ہوگی۔ اسی کے لیے نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا، نماز کے بعد مسجد میں عام طور سے لوگ اپنی جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں کہ پہلے صف میں جس جگہ پر تھے جگہ بدل کے نماز پڑھتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ جگہ گواہ بن جائے، وہاں پہ نے نماز پڑھ لی، ادھر بھی پڑھ لے رہے ہیں، ادھر بھی پڑھ لے رہے ہیں، ادھر بھی پڑھ لے رہے ہیں۔ جس پیڑ کے نیچے آپ نماز پڑھ لیں گے وہ پیڑ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ جس پیڑ کے نیچے کوئی نیکی کا کام کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیں، وہ پیڑ قیامت کے دن گواہ بن جائے گا۔ اور گناہ کریں گے تو وہ گناہ کے لیے وہ گواہ بن جائے گا۔ تو ہاتھوں پر، انگلیوں کے پوروں پر جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں تو یہ قیامت کے دن پورے، ایک تو ہمارا حساب ہو جاتا ہے آسانی سے، دوسرا یہ پورے قیامت کے دن کے لیے گواہ بن جاتے ہیں بندے کے لیے۔ تو ہم ویسے تو دن بھر گناہ کرتے ہیں، تو جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو کم سے کم نیکیوں میں اپنے اعضاء کو شامل رکھیں تاکہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء ہمارے خلاف بولیں تو ہمارے اعضاء ہمارے حق میں بھی رہیں، اور یہ بھی کہیں کہ مولا اس نے نیک کام کیا تھا، مولا اس نے یہ اچھا کام کیا تھا، مولا اس نے ہمارے ذریعے ہم پر یہ تسبیح پڑھی تھی۔ تو اس لیے یہ قیامت کے دن ہمارے شاہد بنیں گے، گواہ بنیں گے۔ تو وہ دعا کون سی ہے؟ اور یہ پڑھنا فرض نماز کے بعد ہے، پوری نماز پڑھنے کے بعد نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے جو فجر کی نماز ہوتی ہے وہ تو فجر میں 2 رکعت سنت ہوتی ہیں، 2 رکعت فرض ہوتی ہے، فرض کے بعد کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ لیکن مغرب میں جو 3 رکعت فرض ہم پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد 2 سنت 2 نفل بھی ہوتی ہیں۔ تو فرض نماز جیسے آپ 3 رکعت فرض پڑھے نا، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا ہے، پوری نماز کے بعد نہیں۔ بس آپ نے 3 رکعت فرض پڑھ لیے، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ کون سی تسبیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ تو یہ دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ
اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.